الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولي حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأولي هو الحسين بن علي. حبيب الأولي حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين المنتخبين المنتجبين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين، محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين، مولانا وسيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وفديناه بذبح عظيم. صدق الله العلي العظيم. عبدالران مظلوم کربلا، سوگواران شہدائے کربلا، اسیران کربلا، ماہ ازاں مسلسل آپ مجلس سماعت فرما رہے ہیں. یاد کربلا اور اس عظیم قربانی کا تذکرہ جس قربانی نے پورے ملت اسلامیہ پر احسان، فقط ملت اسلامیہ نہیں پوری آدمیت پر احسان کیا، جس قربانی نے باطل کو ایسا رسوا کیا جب قیامت تک کوئی باطل قوت کسی حق پرست سے بیعت کا مطالبہ کرنے کی جرأت نہ کر پائے گی. وہ قربانی جس قربانی کے منشور کو خالق کائنات نے پہلے ہی مرتب کر رکھا تھا، اس قربانی کو فدیہ عظیم قرار دیا جناب اسماعیل قربانی کا. ظاہر سی بات ہے اس قدرت نے اسے فدیہ عظیم قرار دیا ہے تو اس کا اہتمام، اس کا انتظام بھی بڑا عظیم ہوگا. جس قربانی کو منتخب کیا ہے فدیے کے طور پر، وہ قربانی بھی سب سے عظیم ہوگی. شاید جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے لیے یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہوگی کہ ان کی قربانی کا فدیہ ایک ایسی ہستی کو قرار دیا گیا کہ جو نواسۂ سید الانبیاء ہے، جو چراغ ہدایت ہے، جو کشتی نجات ہے، جسے قدرت نے وہ خصوصی مقام دیا ہے کہ جس مقام پر کسی اور کو جگہ نہیں دی گئی. عزیزو، اسی ذات کا انتخاب کہ جس کی زندگی بچپن سے، بلکہ یوں کہوں کہ جب سے شکم مادر میں آئے ہیں اسی وقت سے اپنے آپ میں ایک عظمت، ایک مرتبے اور ایک خصوصی مقام کی حامل ہے. اسی ہستی کے حوالے سے نبی کریم سید الانبیاء نے کہا، یعنی وہ قربانی جو جناب اسماعیل کے لیے کی قربانی کا فدیہ ہے، یہ وہ ہے کہ جو مجھ سے ہے. حسین منی وانا من حسین،
احب اللہ من احب حسینا. یہ فقرے ظاہراً بڑے مختصر سے معلوم ہوتے ہیں مگر اس دہن اطہر سے جاری ہوئے ہیں جس کی زبان پر وحی کا پہرا ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں. یعنی اب جو کچھ بھی ہے وہ منیت کی منزل میں ہے، اور منیت کی منزل یہ ہے کہ 61 ہجری روز عاشور سے قبل تعارف حسینی میری ذات سے ہوتا رہا، لیکن اب سن 61 ہجری کے بعد، روز عاشور سن 61 ہجری کے بعد سے اب نبی کریم کا تعارف حسین کے ذریعے سے ہوگا. نبی کریم کے نظام کی بقا حسین کے ذریعے سے ہوگی. نبی کریم کے مشن کا تحفظ مولا حسین کے ذریعے سے ہوگا. اگر یہ نہ ہوگا تو نہ توحید رہ جائے گی نہ رسالت رہ جائے گی. عزیزان محترم، جس قربانی کے لیے فدیہ قرار دی گئی یہ عظیم شخصیت، ظاہر سی بات ہے اب اس فدیے کی قربانی کو مرتب کرنے کے لیے اس عظیم ہستی کے ساتھ جو شخصیتیں ہوں گی وہ بھی عظیم ہوں گی. ان کی بھی کوئی مثال نہیں ہوگی. شاید اسی لیے امام حسین علیہ السلام نے اپنے منتخب مخلص اور خالص چرندہ مصطفیٰ بندوں اور اصحاب کے متعلق امام حسین نے یہ فقرہ کہا کہ جیسے چاہنے والے مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. یہ جملہ اس بات کا اعلان تھا جب عظیم قربانی کو فدیہ بننا ہے تو یہاں ہونے والی ہر قربانی اپنے آپ میں درجہ عظیم پر فائز ہوگی. وہ عظمت کے مقام پر فائز ہوگی کہ جہاں کوئی مثیل نظر نہ آئے، کوئی بدیل نظر نہ آئے. قائد کی حیثیت سے حسین جیسا عظیم قائد ہوگا، ساتھ میں جان قربان کرنے والوں کی حیثیت سے، ناصران حسین کی حیثیت سے ایسے عظیم ناصر و مددگار ہوں گے کہ جیسے ناصر و مددگار آج تک کسی کو نہیں ملے ہوں گے. یہ فقرہ اپنے آپ میں خود عظمت ناصران حسین کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے کہ امام حسین نے کہا جیسے چاہنے والے مجھے ملے ایسے کسی کو نہیں ملے. عزیزو، ان چاہنے والوں میں بہت سے وہ افراد تھے جو ابتدا سے امام حسین کے ساتھ تھے، بہت سے وہ افراد تھے جو درمیان میں امام حسین کے ساتھ ہو لیے، مگر لاکھوں سلام اس باعظمت ساتھی کو کہ جسے خود امام حسین نے خط لکھ کر کے بلایا ہے. یہ شرف سرزمین کوفہ میں رہنے والے امام حسین کے اس عظیم ساتھی کو حاصل ہے کہ جسے امام حسین نے رجل فقیہ کہہ کے خطاب کیا ہے اور رجل فقیہ کہہ کے بلایا ہے. خط لکھا گیا اس وقت کہ جب امام حسین دشمنوں کے نرغے میں گھرے جا رہے تھے. امام حسین نے اپنے عظیم ساتھی کو اس عظیم قربانی کے لیے ایک خط لکھا، من الحسین الی رجل فقیہ، اس رجل فقیہ کی طرف. عزیزو، قاصد خط لے کر کے کوفے پہنچا. تاریخ لکھتی ہے حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر قاصد نے دق الباب کیا. یہ زن و شوہر گھر میں کھانا تناول کر رہے تھے. لقمہ گلوگیر ہوا، دق الباب ہونا تھا. کہا پڑھ کے دیکھو کون؟ آواز آئی، میں حسین کا قاصد. عاشق حسین اپنے مولا کا نام سن کے تڑپ اٹھا، بے قرار ہو کر کے دروازے سے باہر آئے. قاصد سے خط لیا، خط کو بوسہ دیا، آنکھوں سے ملا. یہ وہ عشق خالص تھا
جو کسی زبانی بیان کا محتاج نہیں تھا۔ مولا کا خط غلام کے پاس، خط کھول کر کے پڑھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید حبیب کو اس فقرے پر بھی رونا آ گیا ہو کہ اللہ اکبر، امام وقت نے مجھ عبد حقیر کو اتنا بڑا رتبہ عطا کر دیا ہے۔ عزیزان گرامی، اپنے آقا کی غربت پہ جب آنکھیں نم ہو گئیں، تاریخ نے لکھا کہ حبیب نے اپنی آنکھوں کے آنسو کو خشک کیا، گھر میں داخل ہوئے، سر جھکائے ہوئے، پریشانی چہرے پہ نمودار ہے۔ مومنہ زوجہ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا فرزند رسول کا خط آیا ہے۔ مومنہ تھی، سن کے بے قرار ہوئی، مولا کا خط آیا ہوا ہے، کیا لکھا ہے؟ کہا لکھا یہ ہے کہ دشمنوں کے نرغے میں سرزمین کربلا میں گر گئے ہیں، مدد کے لیے پکارا، بلایا ہے۔ سوگوارو، عموماً ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ زوجہ کی آزمائش کے لیے جناب حبیب نے اپنی زوجہ سے کہہ دیا کہ وہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، میں جا کے کیا کروں گا، میں چلا گیا تمہارا کیا ہوگا۔ مگر میرا دل یہ، میں یہ کہتا ہوں کہ شاید یہ آزمائش نہیں، بلکہ جناب حبیب اپنی زوجہ کے جذبات کو بھی تاریخ میں درج کرانا چاہتے تھے کہ دیکھو اس سرزمین کوفہ کی یہ خواتین بھی اپنے مولا حسین سے ایسی محبت رکھتی ہیں کہ ان کے فکر ہیں حبیب تمہیں میری فکر ہے، مولا کی پرواہ نہیں ہے، تم نہیں جا سکتے تو میں جاتی ہوں، یعنی میں قربانی کے لیے آمادہ ہوں۔ جہاں ایسے چاہنے والے اور جذبات کا اظہار کرنے والے لوگ ہوں، باسوگوار ہو، حبیب نے رخصت لی ہے، غلام سے کہا ہے کہ جاؤ شہر کے باہر، میں نے مختصر کر دیا، شہر کے باہر جاؤ، میں حاضر ہوتا ہوں۔ غلام سواری لے کر کے شہر کے باہر پہنچا۔ اس نے کیا دیکھا؟ ابھی آقا کے آنے میں تاخیر ہو رہی تھی، اس گھوڑے کی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو دیکھے۔ اللہ اکبر، حسین غریب کی غربت پر یہ بے زباں حیوان بھی آنسو بہا رہے تھے۔ غلام نے کہا اے رہبار گھبرانا نہیں، اگر مولا نہیں آیا تو میں چلوں گا آقا کی نصرت کے لیے۔ فقرہ سننا تھا، حبیب کے کان میں غلام کی یہ باتیں آ گئی، حبیب تھڑپ گئے، ہے فرزند رسول پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ غلام اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں۔ بس اوگوارو، یہ مسائل پڑھنے اور سننے کی چیز نہیں ہے، محسوس کرو، تاریخ لکھتی ہے کہ غلام کو حبیب نے آزاد کرنا چاہا کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا۔ غلام کہتا ہے مولا جب تک اپنی غلامی کرانی تھی اپنے ساتھ رکھا، اب فید و سردار آقا حسین کی غلامی کا موقع آیا ہے تو اب مجھے چھوڑ رہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ المغتفر وفادارو، خدا کو غم دے سوائے غم اہل بیت کے۔ ادھر حبیب کربلا کی طرف چلے، آخری فقرہ ختم ہو گئی مجلس۔ عزیزان گرامی، اعلیٰ امام حسین کے ساتھیوں نے کوفے کی طرف سے اٹھتے ہوئی گرد کو دیکھا، لوگ استقبال کے لیے بڑھے، حبیب امام کے قریب آئے، اپنے حبیب کو دیکھ کر کے امام کو جو قرار اور سرور میسر ہوا، اس کی خبر خیمے تک پہنچی۔ شہزادی زینب نے فضہ سے کہا فضہ ایسا لگتا ہے بھائی کے اذہان میں خوشی کا ماحول ہے، ذرا معلوم تو کرو ہوا کیا ہے۔ آ کر کے معلوم کیا، فضہ نے جا کے کہا شہزادی مبارک ہو، آقا کے بچپن کے ساتھی حبیب آ گئے ہیں۔ سننا تھا شہزادی زینب نے حبیب کو سلام کہلایا، فضہ جا کر کے حبیب کو سلام بنت پیغمبر سلام کہہ رہی ہے۔ اے عزادارو، حبیب تک جیسے ہی شہزادی زینب کا سلام پہنچا، حبیب تڑپ اٹھے، قدرداں تھے خاندان رسالت کے۔ میں کہوں گا اے حبیب تمہاری عظمت کو سلام، تمہیں شہزادی نے سلام کیا، تم بے قرار ہو گئے کہ آج ہم غلاموں تک یہ شرف بخشا جا رہا ہے، ہمارا اتنا کاش تمہارے جیسے قدر کرنے والے بعد عاشور بھی ہوتے تو دیکھتے اسی شہزادی کے ساتھ چادر رہی ہے، دشمن باغی کی بہن کہہ کے پکار رہے ہیں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔
انا للہ و انا الیہ راجعون. حبيب الأولين حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولين حسين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين هو الحسين بن علي. حبيب الأولين حبيبي هو الحسين بن علي. حسين حبيب الأولين